نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھنے سے دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود ان کلمات پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بندہ جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ اور فرشتوں کی آمین کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ان کلمات کو پڑھنے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بندہ اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، کسی نبی یا ان کی امتوں کو بھی نہیں ملے، صرف اللہ تعالیٰ نے میری امت پر احسان فرمایا تاکہ وہ ان کلمات کو پڑھ کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ کلمات نہ صرف مغفرت کا ذریعہ ہیں بلکہ دل کی پریشانیوں کو دور کر کے سکون عطا کرتے ہیں۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ان کلمات کو اپنی زبان کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں اور ہماری دعائیں جلد قبول ہوں۔ آج ہم آپ کو وہ بابرکت الفاظ بتائیں گے جنہیں پڑھنے کی تلقین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور جن کے ذریعے ہم اپنی تمام مشکلات کا حل پا سکتے ہیں۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور کامل اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک ایسا روشن مینار ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو روشنی عطا کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور جن کی زندگی ہر پہلو سے کامل ترین اور بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، کیونکہ آپ کی زندگی ہر طرح کی برائیوں اور ناپسندیدہ امور سے پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی پاکیزگی، دیانتداری اور صداقت کی اعلیٰ مثال تھی۔ تجارت میں سچائی، معاملات میں دیانت اور اخلاق میں بلندی وہ خصوصیات تھیں جو ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دیتی تھیں۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے صبر اور استقامت سے دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا۔ 13 سالہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بے پناہ تکلیف اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہ کی بلکہ ہمیشہ ہدایت کی دعا فرمائی۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، جہاں اہل مدینہ نے آپ کا پرجوش استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، جہاں عدل و انصاف، اخوت و مساوات اور حقوق العباد کی مثالیں قائم کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مسجد نبوی تعمیر کی اور اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کیا۔ مدنی زندگی میں کئی غزوات پیش آئے جن میں بدر، احد، خندق اور خیبر جیسے معرکے شامل ہیں۔ ہر غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری، حکمت عملی اور رحمت کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا اور کبھی ظلم و زیادتی نہیں کی۔ فتح مکہ وہ عظیم الشان موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور دشمنوں کے دل بھی موم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا جس میں انسانی حقوق، مساوات، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور دیگر بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر پہلو سے کامل ترین اور ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا اخلاق، معاملات، عبادات، تعلقات، معاشرت، تجارت، عدل و انصاف،
رحمت و شفقت، صبر و استقامت اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں عمل قابل تقلید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حقیقی کامیابی دنیاوی ساز و سامان میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ روضہ مبارک میں مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جتنا لکھا جائے کم ہے، کیونکہ آپ کی ذات ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک پہنچنا ممکن نہیں۔ ہر دور کے انسان کے لیے آپ کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے ایک ہیں جنہیں وحی لانے کی خاص ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہ اللہ کے احکامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے سب سے عظیم الشان اور طاقتور فرشتے مانے جاتے ہیں۔ ان کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کا مقام فرشتوں میں سب سے بلند ہے۔ وہ وہی فرشتہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور اسلام کی ابتدا سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہر اہم موقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا پہلا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ہوا جب آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی وحی لے کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرأ یعنی پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سینے سے لگایا اور یہی الفاظ دہرائے۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے اور اس لمحے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی کا یہ عمل تقریباً 23 سال تک جاری رہا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، کبھی انسانی شکل میں، کبھی اپنی اصل نورانی صورت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا جس میں ان کے 600 بازو تھے اور وہ پوری زمین و آسمان پر محیط تھے۔ یہ منظر اتنا عظیم الشان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رعب طاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق انتہائی خاص اور منفرد تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محض وحی لانے والے فرشتے ہی نہیں بلکہ ایک رہنما، مددگار اور محافظ بھی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کفار کی طرف سے سخت اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تسلی دی۔ ایک مرتبہ جب کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پر عذاب نازل کر دوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا نہیں، شاید اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگ بدر میں بھی نازل ہوئے۔ جب کفار قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا تاکہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ وہ 1000 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں اترے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑے۔ ان کے آنے سے مسلمانوں کو زبردست حوصلہ ملا اور اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہے۔ وہ آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر دکھاتے رہے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرانے کے بعد آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ،
اب میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کی سعادت حاصل کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے استقبال کے لیے منتظر ہے، کیا آپ دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لمحے بہت غم زدہ تھے، کیونکہ یہ آخری موقع تھا جب وہ وحی لے کر نازل ہو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ دنیا میں آنا ختم ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار صرف وحی پہنچانے تک محدود نہیں، بلکہ وہ کئی دیگر اہم فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے مختلف انبیاء کی مدد کے لیے آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کردار نمایاں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی وہ اللہ کے پیغام کے ساتھ آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اہم کردار سونپا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کئی ایسے واقعات ہیں جو ان کی عظمت اور مقام کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری رفتار کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں آسمان سے زمین تک ایک پلک جھپکنے میں پہنچ سکتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت اور صلاحیتیں عام انسانوں کی سوچ سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک اور واقعہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین و آسمان کے درمیان پانی کے بہاؤ کو منظم کیا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اور کہا، اے خلیل اللہ، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات اللہ کے خاص مقربین میں سے ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ جلیل القدر ہیں اور قیامت تک اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات ہمیں اللہ کی قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خاص تعلق کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے اور ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آخری عشرہ رمضان المبارک کا سب سے بابرکت اور اہم حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی بشارت دی گئی ہے۔ اس عشرے میں عبادت کی کثرت، ذکر و اذکار اور دعا کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ ان عبادات میں درود شریف پڑھنا نہایت افضل اور بابرکت عمل ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع اور قربت کا ذریعہ ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف کی فضیلت قرآن و حدیث میں بارہا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت کریمہ درود شریف کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا بھی محبوب ہے اور مومنوں کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی ایک بڑی فضیلت بھی ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، ان میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی ہوں گی۔ طبرانی اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ
ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف قبر اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا ایک اہم اور پختہ ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر خاص رحمت فرماتا ہے اور اس کی بخشش کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ آخری عشرہ رمضان کی عبادت میں درود شریف کی کثرت بے پناہ برکتوں کا ذریعہ ہے۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی تلاش کی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں جو بھی عبادت کی جائے گی وہ عظیم ثواب کی حامل ہوتی ہے۔ درود شریف چونکہ افضل ترین اذکار میں سے ہے، اس لیے اگر لیلۃ القدر میں درود شریف پڑھا جائے تو یہ بے پناہ ثواب کا باعث بنے گا۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر پر حاضر ہو اور مجھ پر درود بھیجے میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جو شخص کسی دور جگہ سے مجھ پر درود بھیجے گا وہ بھی مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ قبر میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو، اور درود شریف اس رحمت کو حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی درود شریف کی کثرت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھتا تھا۔ بہت سے بزرگان دین نے درود شریف کے متعلق اہم باتیں فرمائی ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے اس کی زندگی بھی باعزت گزرتی ہے اور اس کی قبر بھی منور کر دی جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے، چاہے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو یا بھاری، درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ آخری عشرے میں درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف میں بیٹھے افراد درود شریف کو اپنی مستقل عبادت کا حصہ بنائیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں درود شریف کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی بھی پڑھیں۔ سحری اور افطار کے وقت درود شریف پڑھیں تاکہ رحمتوں کا نزول ہو۔ آخری عشرہ رحمت اور مغفرت اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور درود شریف ان تمام برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے بلکہ قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی خاص رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کے آخری ایام میں درود شریف کو اپنی عبادت میں خصوصی طور پر شامل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔